بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام ہو۔ آج کشمیر ڈے بھی ہے، کشمیر کی آزادی کا دن بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنا حصہ ڈالوں اس کے اندر۔ میں آلریڈی بھی یہ بول چکا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جس دن پاکستان نے چاہا کہ مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان سے آزاد کروانا ہے، تو مجھے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہے کہ اپنے محبوب کے امتیوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا وہ۔ لیکن دوستو، جب تک ہم ہاتھ پاؤں نہ ماریں گے، خون کا نذرانہ نہ پیش کریں گے، تو آزادی بن خون نہیں ملتی۔ ابھی پاکستان کے جھنڈے کے اندر اس کی آزادی کا نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے پھر دوبارہ رپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نے مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو بڑے آسانی کے ساتھ حل کر چکے ہوئے ہیں۔ خیر، آج اتنا ہی کہوں گا کہ ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، تو شاہراہ اگر ہندوستان کے ہاتھوں میں ہے تو شاہراہ کو تو کبھی بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ تو اتنا یہ کہنے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی ہاتھ پاؤں مارے بغیر ہمیں مل جائے گی۔ بس لاسٹ میں یہ جملہ اس بارے میں کہوں گا کہ پاکستان سنسیئرلی انٹرسٹ نہیں رکھتا مقبوضہ کشمیر کی آزادی میں۔ وہ یہی چاہتا ہے، ان کے روڈ میپ میں یہی ہے کہ جو حصہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے، جو حصہ ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کے پاس رہ جائے۔ لیکن ہم کشمیری ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس کو آزاد کروائیں گی، اور اپنے بل بوتے پہ آزاد کروائیں گی، اور اللہ کی مدد سے آزاد کروائیں گی۔ اب آ جائیں خان صاحب کے جو آج کل فارن فنڈنگ کی ہنڈیا چوراہے میں پھٹ چکی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شادی میں شامل تھا جلال پور جٹا میں، تو 4-5 میرے عزیز میرے ارد گرد ہو گئے۔ جی آپ تو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، خان صاحب بڑے زبردست ہیں، وہ صحیح مسلمان ہے، اور وہ ہی پاکستان کو خوشحال بنا سکتا ہے، سپر پاور بنا سکتا ہے، اور دیکھو اس نے امریکہ سے ٹکر لی ہے۔ اور میاں بات سنو، جب پہلے چاند پہ گیا تھا نا بندہ، تو ہمارے سادہ لو جو بندے تھے، مولوی نے ان کو ورگلا لیا۔ تو
انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، نعوذ باللہ، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ کیونکہ جو لوگ جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی اور کم تعلیم یافتہ ہیں، دنیا کا علم کم ہے، سائنس کا علم کم ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور میاں آپ ایک گلاس کا پانی رکھ لیں اپنے سامنے اور 1,00,000 بندہ لے کے ان کو کہے کہ دعا کرو یہ پانی کا گلاس میرے منہ میں آ جائے، جب کہ وہ جتنے مرضی پڑھا لو، تو پانی کا گلاس اس وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دے رکھا ہے، ہاتھ بڑھاؤ گے، گلاس منہ کے ساتھ لگاؤ گے تو پانی منہ کے اندر آئے گا۔ ایسے پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہے، وہ بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ اسی طرح بات یہ ہے کہ دوسری ایک کہاوت ہے، جو پانڈی ہوتا ہے نا بوریاں اٹھانے والا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 100 حج بھی کر کے آئے نا، لیکن وہ زہر کی بوری بھی ہوگی نا، اس میں سے بھی نکال کے اس زہر کو ضرور چکھ لے گا وہ، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس بوری میں زہر ہے، لیکن اس کی عادت جو ہے، جو فطرت بن چکی ہوئی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ اسی پانڈی کی، وہ بوریاں اٹھانے والے جو پانڈی ہوتے ہیں نا، وہ اسی کی مثال ہے کہ ایک شخص زندگی میں جس کا کوئی کردار نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ فیمس ہو گیا، کرکٹ ورلڈ کپ اس نے نہیں جیتا، ورلڈ کپ میاں داد اور دوسرا انضمام الحق نے جیتا تھا، وہ کھیلے تھے، ہیرو وہ تھے، لیکن یہ کیپٹن تھا، تو سیرا تو کیپٹن کے سر پہ گیا نا، اس نے جیتا نہیں تھا وہ۔ خان صاحب کا کیا سکور تھا؟ خان صاحب نے کتنی وکٹیں لی تھی؟ یار خدا کا خوف کھاؤ۔ تو وہ شادی کی میں بات کرنے لگا کہ میرے عزیز اپنے مجھ سے نا اس طرح لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں تو آپ بھی پی ٹی آئی میں آ جاؤ۔ میں نے کہا بھی میں تو فری لانسر ہوں، نہ میں نون کا ہوں، نہ میں کاف کا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں پی 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 کا ہوں، نہ جے یو آئی کا ہوں، نہ جے آئی کا ہوں۔ میں وہی لکھتا ہوں، وہی بولتا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ اور میں نے صرف 2 بندوں کو اس وقت لیا تھا، ان کو پڑھا تھا، حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کو اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ دونوں ہمارے بڑے نام ہیں۔ تو میں ان کی جو 1970 کی جو یا 72 کی جو پریڈکشن تھی خان صاحب کے بارے میں اس کو کیسے رد کروں؟ تو آج میرا موقف صحیح نکلا اور اللہ کا یہ کرم ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب سے اس ملک کو بچائے، کیونکہ وہ جو ایجنڈا رکھتے ہیں نا، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ جسے صدر ناصر تھا، سارا دن گالیاں نکالتا تھا امریکہ کو اپنی ہر تقریر میں، مرنے کے بعد پتہ چلا وہ تو ہی امریکن تھا۔ اسی طرح صدام حسین جو تھا، وہ بھی امریکن ایجنڈے پہ چلتا تھا۔ جب اسے کام لے لیا، قطر کو نیست و نبود کر دیا اور وہ تھوڑا سا اکڑا، انہوں نے کہا چل بھائی اٹھا دو اس کو اٹھا لیا۔ اور بھائی بات سنو، ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم، اوپر خدا ہے، نیچے امریکہ ہے، اور یار اس کی کرنسی آپ کے ہاں چلتی ہے، ڈالر اوپر ہو گیا، نیچے ہو گیا،
وہ یار اس کی کرنسی ہے، یہ جو ہوائی جہاز چلتے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، سیٹلائٹیں ہیں، سمندر پہ ان کی ریسرچ ہے، فضاؤں میں ان کی ریسرچ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اور تو کوئی کام نہیں ہے، ہم ایٹمی طاقت ضرور ہیں، تو چلائیں گے کس کے اوپر؟ یہ تو مجھے بتا دو۔ 6 لاکھ فوج ہے تو استعمال کدھر کریں گے؟ فوج بیچاری بھی لگی ہوئی ہے، جب سے فوج بنی ہے 3-4 جنگیں لڑی ہے، کچھ علاقہ دے دیا، کچھ علاقہ لے لیا، اور اس کے پاس یہی کام ہی ہے، بس ملک کو بچانا ہے۔ کبھی ایک کو کان سے پکڑا، اس کو بٹھا دیا، کبھی دوسرے کو لایا، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آ جائے، تو نہیں تو تو آ جائے۔ تو یہ ساری مسئلے مسائل ہیں، اللہ سے دعا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میاں برادران ٹھیک ہے، ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں اس نظریے، جب اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے جو لیس ایول ہے، جو لیس ایول ہے، کم از کم اس کو تو اپریشیٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو۔ آج کیا ہے؟ آج سامنے نہیں آ گیا لوگوں کو چور چور کہنے والا، اور امریکہ میں جا کے اپنے بندوں کو چور بولا، برطانیہ جا کے اپنے بندوں کو چور بولا۔ وہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور ملک کے جو عوام ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، اپنے گھر کو باہر کوئی بھی برا نہیں کہنا چاہیے کسی۔ ہم اپنے گھر کو، اگر میں اپنے گھر کو دوسروں کے سامنے برا کہوں گا تو لوگ مجھے اچھا کہیں گے، مجھے ہرگز اچھا نہیں کہیں گے بھی ہے۔ ہاں، اپنے گھر کی اصلاح بندہ خود کر لیتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، پاکستان کو ہمت دے، اپنے پالیسی کو چینج کرے، کشمیر کو آزاد کروائے۔ یہ تو آزاد کروا لو نا پہلے، بعد میں امریکہ 7,000 کلومیٹر ہے، اس سے جنگ کرنا۔ یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائی، وہ لیٹر جھوٹا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سیاستدانوں کی باتیں مت سنو، ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔ میرے پاس احمد رضا قصوری صاحب 2 دفعہ آئے تھے، تو ایک ہمارے گیدرنگ تھی میرج ہال میں، تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ میرے ماموں جو تھے اپنے کشمیر نگر والے راجہ نصیب اللہ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے قصوری صاحب کو بتا دیا کہ آج ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا، تو قصوری صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا، رائے صاحب، ان سارے جو سیاست ہے یا یہ جلسے جلوس جو ہے نا، ان پہ اپنے عزیز و اقارب کو اہمیت دینی چاہیے، اور میں اس آج کے پروگرام کو پوسٹ پون کرتا ہوں، اور آپ اپنے ماموں کا جنازہ جا کے اٹینڈ کریں۔ دیکھو یہ گریٹ پیپل یہ کیسے ایڈوائز کرتے ہیں، کیسے راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ میں اپنے عزیزوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سیاست دانوں کے لیے انجوائے کرو، ڈسکس کرو، مگر ایک دوسرے کو چیلنج مت کرو۔ ہمیں کیا پتہ ہے وہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ سیاستدانوں کی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ چور تو سارے ہیں اس معاشرے میں، اللہ ماشاء اللہ تقریباً سب ہی اپنے اپنی جگہ پہ چور ہی ہیں، کوئی ایماندار نہیں ہے۔ یہ تو بڑی بدقسمتی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کا جو نثار صاحب تھے، انہوں نے عمران خان کو امین اور صادق کہا۔ او خدا کے بندو، او کوئی ہو سکتا ہے میرے نبی کے ٹائٹل کے برابر؟ اللہ نے تو اس چیف جسٹس پہ بھی میں کہتا ہوں، وہ مردار شخص جو ہے، اس نے کیسے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے دین کا، جس کے پاس علم نہیں ہے، اور کوئی شخص کوئی بولا نہیں، کوئی عالم دین نہیں بولا۔ بڑے بڑے جو ہمارے 2-3 عالم دین ہیں اس وقت رونے والے، وہ نہیں بولے اس کے اوپر کبھی بھی ہے۔ وہ بھی بادشاہوں کے
گداگر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی عمران خان کے پاس جا رہا ہے، کوئی نواز شریف کے پاس جا رہا ہے، کوئی زرداری کے پاس چلا جاتا ہے، تو جا کے کیا کرتے ہیں؟ بادشاہوں سے مانگتے ہیں، جسے اللہ کے دربار حاضر ہو کے اس سے مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بلکہ بادشاہ یہ اگر ولی ہوں، یہ اتنے پہنچے ہوئے ہوں، تو بادشاہ ان کے پاس چل کے آئے، یہ نہ جایا کریں ان کے پاس، مشورے دیتے ہیں یا تم یہ کرو، تم اپنی تقریر میں یہ اسلام کو لے کے آؤ۔ وہ اسلام کو اسے کیا پتہ ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا ہے نا، کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، اور لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی وہ غلط کرتا ہے، وہ ترجمہ بھی آپ کو غلط اس کا بتا رہا ہے۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے بندو، اب آ گئی نا سارا کچھ اس کا۔ یہ وہی پانڈی ہے جو خود اعتراف کرتا ہے جوا کھیل کے میں نے ہسپتال کو بنایا، نواز شریف سے زمین بھی لی، پیسہ دیا اس نے، تو زیادہ کریڈٹ تو شوکت خانم کا تو اس کو جاتا ہے، نواز شریف کو اجر ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس کا چیئرمین کون ہے؟ یہی ہے نا، میں چیئرمین بن جاؤں گا یا دوسرا بن جائے گا، اس کا بیٹا آ کے چیئرمین بنے گا۔ مسجد جس نے بنائی ہے نا پیسہ اکٹھا کر کے، وہ بناتا اللہ کے رسول کے نام پہ ہے، لیکن قبضہ اس کا ہوتا ہے، یاد رکھنا میری بات ہے۔ یہ پراپرٹیاں بنتی ہیں ان کی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔